اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ آئیے اس آیت مبارکہ کا جو الفاظ ہیں ان کے معانی اور ان کی تشریح دیکھتے ہیں۔ جعلنا، جیم عین لام روٹ ہے، جعل فعل ماضی اور اس کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی ہم نے بنایا، وی میڈ۔ بین درمیان، بٹوین، یہ اس میں ظرف ہے۔ القرى بستیاں، شہر، ٹاؤنز، اس میں معرفہ ہے۔ التی جو وچ، یہاں یہ واحد مؤنث ہے، اس میں موصولہ۔ بارکنا، با را اور کاف، باراکا کسی چیز کا اضافہ کرنا، بڑھانا۔ بارکنا جمع متکلم ہے، فعل ماضی، ہم نے برکت دی۔ قرآن شہر، بستیاں، ٹاؤنز۔ ظاہرتاً، ظا ہا اور را، آپ دیکھ رہے ہیں ظا کے بعد ہم نے الف کا اضافہ کیا، عین کلمے کو زیر دی اور آخر میں گول تا مؤنث بنانے کے لیے ظاہرتاً، اس میں فاعل ہے واحد مؤنث، معنی ہو گیا ظاہر ہونے والی، ظاہر ہونے والی، آؤٹ ورڈ۔ قدرنا، قاف دال اور را، قدرہ، اس سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے جمع متکلم، ہم نے پیمائش کی، وی میجرڈ، تو یہاں ہم نے پیمائش کے حساب سے رکھا بھی ہے۔ السیر، سیر کا مطلب موومنٹ، سیر سین یا را ہے۔ لیالی راتیں، نائٹس جمع ہے۔ ایام یوم کی جمع ہے، ڈیز دنوں۔ آمینین، یہ بھی حمزہ میم نون امن، اس میں فاعل ہے جمع مذکر ہے اور حالت نصب اور جر میں ہے، یہاں نصب ہے۔ آمینین امن والے، امن والے ہو کر، امن والے بن کر، پیسفلی۔ آئیے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں اب مل کر۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، یعنی یمن، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا، اور اس بستی کے درمیان جسے ہم نے برکت دی، یعنی ملک شام، فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، ان کے بیچ، ان کے درمیان ایسی بستیاں ظاہرتاً جو نمایاں نظر آنے والی تھیں، یا برلب سڑک تھی، روڈ پر تھی۔ وقدرنا، اور مقرر فرمائی ہم نے، اور مقرر کر دی ہم نے، فیہا ان میں، السیر سفر، سیرو چلتے رہو، سیر کرو، فیہا ان بستیوں میں، لیالیہ راتوں میں، وَأَيَّامًا اور دنوں میں، آمینین پر امن ہو کر، بے خوف و خطر ہو کر۔
ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے قوم سبا پر ایک اور انعام یعنی نعمت ثانیہ کا تذکرہ فرمایا. پہلے بھی انعامات کا ذکر تھا، دوسری بار پھر ان پر ایک اور انعام کا ذکر کیا گیا، اور یہ انعام ہے قوم سبا کی بستی یعنی یمن سے لے کر معارب سے لے کر ملک شام تک ایک بڑا روڈ اور تجارتی راستہ، اور اس تجارتی راستے پر مختلف بستیوں کا ہونا. ان مختلف بستیوں کی تعداد علماء نے مورخین نے 4700 لکھی ہے کہ یہ مختلف 4700 بستیاں تھیں، اور ان بستیوں کے راستے پر ہونا قرآن مجید بتاتا ہے کہ ظاہرتاً یہ بستیاں راستے پر تھیں اور پرامن تھیں، یعنی ان کے اندر کوئی انتشار نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا. ان کے اندر منڈیاں اور بازار تھے. جب کوئی شخص یمن سے چلتا تو تھوڑے سے فاصلے پر بستی آ جاتی جس میں وہ دن کا آرام کرتا، اس کا گھوڑا اور اس کا اونٹ آرام کرتا، اس کے لشکر کے بوڑھے ضعیف خواتین بچے پرامن ہو کر آرام کرتے اور تازہ دم ہو جاتے. یہ بہت بڑی نعمت تھی. اسی طریقے سے ایک بستی سے جب نکلتے تو دوسری بستی سامنے ہی ہوتی، جس کی وجہ سے بیچ میں کوئی اتنے بڑے جنگلات نہیں تھے کہ جس میں جنگلی جانوروں کا خوف ہو، یا جس میں کوئی ڈاکے کا یا چوری کا یا قتل و غارت کا ڈر ہو. ایسی کوئی خوف والی بات نہیں تھی. ایک بستی کے بعد دوسری بستی مختلف فاصلوں پر اللہ رب العزت نے یہ بستیاں رکھی تھیں. فرمایا کہ ظاہرہ، ظاہرہ کا مطلب ہوتا ہے نمایاں. ھذا امر ظاہر، کہتے ہیں کہ یہ معروف اور معمول کی بات ہے. تو ایک منزل کا فاصلہ دوسری منزل تک یہ معلوم تھا ان کو. عرب عام طور پر صبح کی نماز کے وقت سفر شروع کرتے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے، اور چونکہ گرم علاقہ ہے تو دوپہر کے وقت تک سفر ختم کر دیتے تھے. اور یہ جو ان کا سفر ہوتا تھا اس کو ایک منزل کہتے ہیں. اسی لیے ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی آسانی فرمائی تھی کہ یہ دوپہر تک اپنی منزل تک پہنچ جاتے اور پھر دوپہر کے بعد آرام کر کے اگلی منزل شروع کرتے. اگر کسی شخص نے جلدی جانا ہوتا، اسے جلدی ہوتی، اس کی سواری اس کا ساتھ دے رہی ہوتی، اس کی صحت اس کا ساتھ دے رہی ہوتی، تو وہ دوپہر کے ڈھلنے کے بعد اگلا سفر کرتے شام تک. لیکن اگر اسے آرام کرنا ہوتا تو اسے یہاں پرامن علاقہ ملتا. کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک بستی میں تجارتی حالات تھے اور دوسری بستی میں بھی تجارتی حالات تھے. ایک بستی میں کچھ چیزیں سستی ہوتی تھیں اور دوسری مہنگی، دوسری بستی میں دوسری چیزیں سستی اور پہلی والی مہنگی. تو یوں یہ چیزیں یہاں سے خریدتے وہاں بیچ دیتے تھے. وہاں کی سبزیاں، پھل، غلے، اناج اور مختلف جڑی بوٹیاں، ادویات اور ہاتھوں سے بنائی ہوئی دستکاری کا سامان وہاں سے خریدتے اور آگے جا کے بیچ دیتے. اور اس اگلے علاقے کی جو مشہور صنعت کاری ہوتی اور مشہور چیز ہوتی اس کو وہاں سے خریدتے اور اگلی بستی میں بیچ دیتے. یوں پورے خاندان یہ ایک ساتھ چلتے تھے. اس میں خواتین، بچے، بوڑھے، جوان سب اس میں شامل ہوتے تھے. کسی کو کوئی مشقت کا ڈر، تھکاوٹ کا ڈر، بیماری کا ڈر اور کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا. اللہ رب العزت نے ان علاقوں کو پرامن بنا دیا تھا. بعضوں نے یہ بھی لکھا کہ اس میں مچھر اور دوسری کاٹنے والے جانور، سانپ وغیرہ، بچھو وغیرہ ایسی بھی چیزیں نہیں تھیں. بہرحال یہ تو اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ایک بستی سے دوسری بستی نظر آتی تھی. تو جب نظر آتی ہے تو آدمی کو اتنا زیادہ سامان اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ آگے بستی قریب ہی ہے، چیزیں وہاں سے نہیں لے لیں گے، ضرورت کی چیزیں وہاں سے لے لیں گے. مطلب کھانا وہاں سے مل جاتا ہے، پانی وہاں سے مل جاتا ہے، بستر وہاں سے مل جاتا ہے. تو ان چیزوں کو ساتھ اٹھانے کی مشقت نہیں
اٹھانی پڑتی. اسی طریقے سے جانور جو ساتھ ہے اس کا چارہ اور اس کے باندھنے کے لیے جو ہے وہ سامان وہاں سے دستیاب ہے تو ساتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ان مشقتوں سے اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ فرما دیا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے خود ان کے درمیان فاصلے اور منزلیں مقرر فرما دی تھیں. ایک بستی اور دوسری بستی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ اللہ رب العزت کی اپنی منشا کے مطابق تھا، اتفاقی نہیں تھا. کئی چیزوں کو ہم اتفاقی سمجھ، اتفاقی طور پر یہاں پہاڑ نکل آیا، اتفاقی طور پر یہاں نہر نکل آئی، اتفاقی طور پر یہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا، اتفاقی طور پہ یہاں سے دریا بہہ رہا ہے، اتفاقی طور پر قوم کو یہ خیال آ گیا ہے. ایسے کچھ نہیں ہے. اللہ رب العزت خود اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق ان چیزوں کو پیدا فرماتے ہیں. فرمایا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، ہم نے ان کے درمیان مختلف فاصلے اور مختلف منزلیں خود مقرر فرمائی ہیں. تو یہ اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں جو ہے وہ ان کو ہم اتفاق سے تعبیر کر کے تو شکر کا جو جذبہ دل میں پیدا ہونا ہوتا ہے اس کو ماند کر دیتے ہیں. اللہ کی عنایتیں اور اللہ کے کرم سمجھ کر ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. سائنسی کرشمے دیکھ کر ہم چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور شکر کا جذبہ مان پڑ جاتا ہے، بلکہ ہمیں اس کے اللہ کی مہربانی، اللہ کی عنایت اور اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، ہم نے خود اس کے درمیان منزلیں مقرر فرمائی ہیں. فرمایا سیرو فیہا لیالی و ایامن آمن. سیرو فعل امر ہے، سیر کرو یا چلتے پھرتے رہو. یہ پیغمبر کی زبانی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ تقریباً 13 بستیاں تھیں اور 13 بستیوں میں پیغمبر الگ الگ تھے، یا یہ جو زبان حال ہے یہی بتا رہی تھی. یعنی ایک دانش مند، عقل مند اور ہوش مند آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ نعمتیں دیکھ کر پھر ناشکری کرے، نعمتیں اور وسائل دیکھ کر پھر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز نہ کرے اور ہلچل نہ ہو. وہاں رونق ہونی چاہیے جہاں پر یہ سامان میسر ہوں. تو یا زبان حال سے فرمایا یا پیغمبروں نے ان سے فرمایا. اور یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، سیرو امر ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ خبر دی جا رہی ہے کہ ایسے حالات ہو گئے تھے، ایسے ہو گیا تھا کہ لوگ چلتے پھرتے تھے، لوگ سفر کرتے تھے، اور کسی کو دل آتا تو رات کو سفر شروع کر دیتا تھا، کسی کو دل آتا تو دن کو سفر شروع کر دیتا تھا. اوقات کے بدلنے سے امن اور حالات خراب نہیں ہوتے تھے، اوقات کے بدلنے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. پرامن سفر کرتے تھے، یہ ان کا سفر یہ پرامن ہوتا تھا، اور جس وقت ان کا دل کرتا تھا وہ اس وقت سفر کرتے تھے. اور پھر سفر کے دوران جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے وقفے سے چشموں کا انتظام فرمایا تھا، پانیوں کا بندوبست فرمایا تھا، جن پانیوں کی وجہ سے آبادیاں آباد ہوتی ہیں اور شہر بستے ہیں. تو جو ہے وہ پانی کی ضرورت. اسی طریقے سے وہاں زرخیز زمینیں تھیں کہ لوگ اپنے گھر بناتے اور اپنے کھیت انہوں نے آباد کیے ہوئے تھے اور باغات بنائے ہوئے تھے. یہاں سے چلنے والا اگلی بستی پر جا کر آرام کر لیتا تھا، اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی. اور وہاں کوئی لوگ خوشحال ہونے کی وجہ سے کوئی چوری اور کوئی ڈاکے کا ڈر بھی نہیں تھا. ان لوگوں کے درمیان امن بھی تھا، وہ ایک دوسرے کے دشمن بھی نہیں تھے. ان کے درمیان امن اور آتشی کے ساتھ رہنے کا جذبہ تھا، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے. ان کے درمیان عداوت، دشمنی، حسد، کینہ، بغض ایسی چیزیں بھی نہیں تھیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے، مہمان نوازی کرتے، خیال رکھتے، ہمدردی کے ساتھ پیش آتے، ایک دوسرے کو آرام پہنچاتے تھے. تو یوں سفر ان کے لیے اللہ رب العزت نے آسان فرما دیا تھا. تو اتنی چیزیں جب اللہ رب العزت نے فرمائیں تو یہ اللہ کے انعامات ہوئی. اس لیے فرمایا وجعلنا، اور ہم نے بنایا بینہم ان کے درمیان، وبین القری التی بارکنا، اور اس بستی کے درمیان جسے ہم نے برکت دی یعنی ملک شام، فیہا قرى ظاہرہ، ان کے درمیان نمایاں بستیاں، وقدرنا فیہا السیر، اور ان بستیوں کے درمیان ہم نے منزلیں مقرر فرمائیں.
سیروا فیہا لیالیہ و ایاما آمنین، چلتے پھرتے رہو ان بستیوں میں دن اور رات کو پرامن ہو کر۔ تو یہ امن کے ساتھ سفر کرنے کی اللہ رب العزت نے انہیں اجازت دی۔ ان آیات کو دیکھ لیں اور اس میں جو الفاظ ہیں ان کو بھی یاد کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔